السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو میں ہم لوگ زبور کیا کتاب کہاں ہے اس کے بارے میں تورات کے ماننے والوں کو یہودی، انجیل کے ماننے والوں کو کرسچن، قرآن کے ماننے والوں کو مسلمان، لیکن زبور کے ماننے والے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے اور یہ لوگ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ نے 4 آسمانی کتابیں مختلف اوقات کے اندر اپنے پیغمبروں پر نازل کی جو کہ ترتیب کے لحاظ سے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں، لیکن اسلامی تاریخ کے اندر آپ کو کہیں بھی زبور کا ذکر، اس کی تاریخ یا اس کی تفصیلات کہیں بھی جاننے کو نہیں ملیں گی۔ پر ایسا کیوں ہے؟ کیوں اس الہامی کتاب کو آج بھی دنیا میں اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا جتنا کہ تورات، انجیل اور قرآن پاک کو؟ کیا یہ اس وقت بھی اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے؟ اس میں کیا کیا لکھا ہے یا پھر اس میں کیا کیا موجود ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تھی جسے سمجھنے سے پہلے اس کے نزول کا وقت اور اس کی ضرورت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرعون مصر کی 400 سال کی غلامی میں رہتے ہوئے بنی اسرائیل قوم کو آزاد کروانے کے لیے اللہ نے ان کے اندر اپنا پیغمبر اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا، جن پر تورات یعنی پہلی مکمل آسمانی کتاب کو نازل کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکال کر ایک بہت بڑے صحرائے سینا پار کراتے ہوئے فلسطین لے گئے، جس کی تفصیلات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اس صحرائے سینا کے راستے کے اندر کوہ طور پر تورات کو نازل کیا گیا۔ صحرائے سینا کے اندر 10 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل کی آبادی کو من و سلوہ کھانے کو ملا۔ بادلوں نے صحرا کی دھوپ سے ان کو بچانے کے لیے ان پر سایہ کیے رکھا۔ پہاڑوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1500 قبل مسیح یعنی آج سے 3500 سال پہلے کا بتایا جاتا ہے، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1500 سال پہلے کا۔ اس وقت فلسطین کے اندر مشرکین کی حکومت تھی۔ حضرت سمیل علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی اور پہلے اسرائیلی بادشاہ تھے، انہوں نے کافی عرصہ تک بنی اسرائیل پر حکومت کی، اور جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا، اور اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کے پارہ نمبر 2 میں سورہ بقرہ کی آیت 245 سے 252 کے اندر ملتا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے 1004 قبل مسیح سے 1020 قبل مسیح تک حکمرانی کی، اور اسی وقت کے اندر فلسطینی فوج سے ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ بنی اسرائیل اس وقت بہت ہی مالی اور عسکری طور پر کمزور تھی، اور اپنی طاقت کے نشے کے اندر فلسطینی فوج نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے سب سے طاقتور سپاہی جالوت کو اگر تم میں سے کوئی شخص ہرا دے گا یا پھر اسے قتل کر دے گا تو یہ پورا کا پورا فلسطین بنا لڑائی کے تمہارا۔ طالوت علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی شخص یہ کام کرے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا، اور وہ بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہوگا۔ اسی دوران حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ اس وقت بکریاں چرایا کرتے تھے سامنے آتے ہیں، اور ایک ہی وار صرف جائنٹ کو جہنم واصل کر دیتے ہیں، اور وعدے کے مطابق اب فلسطین بنی اسرائیل کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اسی فلسطینی فوج سے تابوت سکینہ بھی واپس لے لیا گیا، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے، اور پھر بیت المقدس کے اندر اپنا دارالحکومت قائم کیا جس کا نام ہے ہبرون۔ اب تک بنی اسرائیل کے اندر شریعت اللہ کا قانون تورات ہی تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلی بار بنی اسرائیل قوم یا پھر یہودی قوم کے لیے باقاعدہ طور پر ایک عبادت گاہ قائم کرنے کی شروعات کی۔ اس سے پہلے یہودیوں کے اندر باقاعدہ طور پر کسی عبادت گاہ کا تصور موجود نہیں تھا۔ یہاں پر تابوت سکینہ کو بھی لا کر رکھا گیا، اور یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے اندر تعمیر نہیں ہو سکا، بلکہ آپ کے بیٹے اور اگلے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، جن کے نام کی مناسبت سے اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اب کیونکہ بنی اسرائیل قوم کے پاس کتاب بھی تھی، عبادت کا تصور بھی تھا، لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ان پر زبور نازل ہوئی، جس کا لفظی مطلب ہے ٹکڑا۔ اب یہاں پر سب سے اہم اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زبور کوئی شریعت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا سے بھری ہوئی کتاب ہے، کیونکہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کو نرم کرنے کی طاقت اور انتہائی خوبصورت آواز عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اتنے خوبصورت انداز کے اندر بیان کرنے کا موجہ عطا کیا تھا جو کہ آج تک کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ زبور کی پوری کتاب بھی اللہ کی تعریف، اس کی بڑائیوں اور اس کی حمد و ثنا سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے اندر زندگی گزارنے کے کوئی احکامات موجود نہیں ہیں، نہ ہی کوئی تاریخ، پیشن گوئیاں، اخلاقیات، ایسا کچھ موجود نہیں۔ یعنی زبور کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، یہ کوئی الگ سے شریعت یا اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل قوم کو باقاعدہ طور پر اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ساز کے ساتھ جب اس زبور کی تلاوت کیا کرتے تو آسمان، پہاڑ، ندیاں اس آواز کو سن کر آپ کے ساتھ جھومنے لگتی۔ اس کلام اور آپ کی آواز کے اندر اتنا اثر تھا کہ یہ دنیا کے اندر انسانوں کو جنت کی آواز محسوس ہوا کرتی۔
حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ آواز تو باقی نہ رہی، مگر یہ کلام بنی اسرائیل قوم ہیکل سلیمانی کے اندر خدا کی بڑائی اور اس کی عبادت کو بیان کرنے کے لیے پہلے بھی پڑھا کرتی ہے اور آج بھی پڑھتی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہزاروں سالوں سے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پاس ہوتے ہوئے اپنی اصلی حالت کے اندر آج نہ تو مکمل طور پر محفوظ ہے اور نہ ہی اس کے اندر مکمل طور پر وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ یہ تمام آسمانی الفاظ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات سے پہلے کے صحیفے، خود تورات اور زبور کو اولڈ ٹیسٹمنٹ یا پھر عہد نامہ قدیم کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ انجیل مقدس کے تمام نسخوں، رسولوں کے اعمال، حواریوں کے خطوط اور مکاشہ جس کے اندر شامل ہیں، اس کو عہد نامہ جدید یا پھر نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ زبور کی کچھ آیات کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طور پر پوری کتاب کا مقصد سمجھ میں آ جائے۔ خداوند میرا مالک ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ مجھے ہری بھری چراگاہوں کے اندر بٹھاتا ہے اور مجھے سکون کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو زندہ رکھتا ہے۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سچ کی راہوں پر لے چلتا ہے، چاہے موت کی کسی وادی سے میرا گزر ہو تو بھی میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ملتی ہے۔ تو نے میرے دشمنوں کے مقابلے میں میرے سامنے دسترخوان بچھایا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ ہمیشہ بھلائی اور رحمت میرے سر پر رہے گی اور میں ہمیشہ کے لیے خداوند کے گھر میں ہی رہوں گا۔ پوری زبور اسی طرح سے اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اسی لیے زبور کو شریعت کے طور پر ماننے والا کوئی بھی شخص دنیا کے اندر موجود نہیں، اور نہ ہی اس کا ذکر ایسی آسمانی کتاب کے طور پر ملتا ہے جو کہ کسی ایک فرقے کا قانون ہو، کیونکہ اللہ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا تو دنیا کا ہر ایک مذہب اور اس کا ہر ایک فرقہ کرتا ہے۔ یہ سب کی کامن زبان ہے جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل قوم جادو ٹونے، سود خوری، ظلم اور تورات کی آیات کو پیسے اور اپنے فائدے کے بدلے میں جب بدلنے لگے تو ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، جن کی شریعت بھی تورات ہی تھی، اور ان پر جو کتاب انجیل مقدس نازل ہوئی اس کا موضوع تو تزکیہ نفس، اخلاق کی اصلاح اور حکمت کا بیان ہے، کیونکہ یہود کے علماء کے اندر اس وقت جو بگاڑ موجود تھا وہ اخلاقی طور پر تھا۔ اسی لیے تورات کی باقی تمام شریعت کو بالکل ویسے ہی رکھا گیا، لیکن انجیل کی صورت کے اندر کچھ احکام اللہ نے نازل کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہہ کر ان کا بھی انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئی تھی، اور اس کے بعد نبوت بنی اسرائیل کے اندر ختم ہو گئی، اور وہاں سے نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر منتقل ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے شدید مخالف اور دشمن ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنو اسماعیل کے اندر آمد سے ان کی خاندانی مذہبی قیادت یا پھر بنو یعقوب کی قیادت ختم ہو گئی، اور امت مسلمہ کا ٹائٹل بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا، اور آج تک ان لوگوں کو اللہ کے فیصلے پر بھی اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ قرآن کی بات، قرآن میں جتنے بھی کتابوں کا نام لیے ہیں ان کتابوں کو ہم قبول کرنا چاہیے، اور جو قرآن کہتا ہے اسی کے حوالے سے ہم لوگ بات کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے کوئی بھی ایکسٹرا فٹنگ نہیں کر سکتے، اور جو قرآن میں لکھا ہے وہی سچ ہے۔ ہم لوگوں کو یہی یقین ہے، سب کو مسلمانوں کا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن ہی ایک چیز ہے جو قیامت تک قائم رہے گی۔ اس میں نہ ایک نقطہ بھی چینج کرنے کی کسی کو بھی طاقت نہیں، اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔